بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرشد گرامی حضور آل نبی اولاد علی سید سعادت علی باپو صاحب دامت برکاتہم العالیہ، بانی جامعہ خدیجۃ الکبریٰ حاجی خلیل احمد صاحب صابری، استاذ العلماء حضرت مولانا مفتی مخدوم صاحب ازہری، مولانا عمران صاحب قبلہ، حافظ سفیان صاحب، دیگر علماء کرام، سادت کرام، معزز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون۔ الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر۔ ثم اصلی واسلم علی سیدنا وحبیبنا وطبیبنا وکریمنا وعظیمنا وشفیعنا سیدنا ومولانا محمد عبد اللہ ورسولہ وصفوتہ من خلقہ وامینہ علی وحیہ ونجیبہ من عبادہ وخاتم انبیائہ ورسلہ، وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحابتہ المبارکین المیامین وعلى اتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا كثيرا، ثم أما بعد فيقول تبارك وتعالى بعد أن أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، صدق الله مولانا العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والحامدين والذاكرين والمطمئنين ان شاء الله والحمد لله رب العالمین۔ معزز اور باوقار سامعین، آئیے چند باتیں آپ کی سماعتوں کی نظر کروں۔ اس سے پہلے ہم اور آپ مل کر میرے اور آپ کے ساری کائنات کے مرکز عقیدت رحمت عالم حضرت سیدنا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فداہ علیہ التحیۃ والثناء کی بارگاہ رسالت مآب میں آپ کے اہل بیت پاک اور جملہ اصحاب کرام کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کرتے ہوئے جوم جوم کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم اپنی قسمت پر جتنا ناز کریں اتنا کم ہے کہ ہم اور آپ آج اس مسجد کے دامن میں دو مقدس اور برگزیدہ شخصیتوں کے ذکر اور ان کی یاد کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور دونوں نام یہ صرف دو شخصیتوں کا ذکر نہیں ہے، اس جلسے کا عنوان ہی، اس جلسے کی سرخی ہی اہل سنت و جماعت کی پہچان۔ ایک طرف کاتب وحی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسری طرف خاندان نبوت کے روشن چشم و چراغ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی، اور دونوں کا ذکر یکجا کرنا، ایک ساتھ کرنا اور اتنی ہی محبت سے کرنا، یہ کسی سنی ہی کا کلیجہ ہو سکتا ہے۔ یہ گویا امام اہل سنت کے اس شعر کی ترجمانی ہے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناو ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اہل بیت پاک کی کشتی میں سوار ہو کر صحابہ کرام نجوم ہدایت سے روشنی لینا اگر یہ کسی کا کام ہے تو یہ صرف سنی کا کام ہے۔ تو دونوں شخصیتیں برگزیدہ ہیں، لیکن وقت کی تنگی کی وجہ سے ہم تفصیلی گفتگو یا تھوڑا بہت تبصرہ، تھوڑی بہت گفتگو ایک شخصیت کے بارے میں کریں گے جن کا نام ہے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی۔ امام جعفر صادق کا نام جعفر ہے، لقب ہے صادق۔ صادق کا معنی ہوتا ہے سچا۔ سچا صرف سچ بولنے والے کو نہیں کہتے، سچ بولنے والا ہی نہیں بلکہ اپنے کردار میں سچا ہو، جو بالکل کھرا ہو، جو بالکل خالص ہو، اسے صادق کہا جاتا ہے۔ دیکھیں، عرب زمانہ جاہلیت میں بھی اگرچہ عربوں کی حالت بہت خستہ تھی، لیکن کچھ اخلاق تب بھی ان میں موجود تھے، جیسے بہادری ہمیشہ عربوں میں رہی، سخاوت ہمیشہ عربوں میں رہی۔ زمانہ جاہلیت میں بھی سخاوت ان کی مشہور تھی، زمانہ جاہلیت میں ان کی بہادری بھی مشہور تھی۔ تو اخلاق، کچھ خوبیاں عربوں میں ہمیشہ سے رہیں، لیکن عربوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق میں سے، حضور کے اخلاق کتنے ہیں اور کتنے عالی شان ہیں، کوئی گن نہیں سکتا، کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ کون کون سی خوبی گنائی جائے، کون کون سی صفت بیان کی جائے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنے اعلیٰ اوصاف اور صفات کی حامل شخصیت کہ جسے رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب آپ کے اخلاق بہت ہی پیارے ہیں، بڑی عظمت والے ہیں،
بڑے عالیشان اخلاق کے آپ مالک ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تمام اخلاق بات ہی نہیں کی جا سکتی، لیکن عربوں کو سب سے پہلے انہوں نے جن خوبیوں کو نوٹس کیا، جن خوبیوں کو اپنی زبان سے تسلیم کیا اور آپ کے اعلان نبوت سے پہلے بھی تسلیم کیا، اعلان نبوت کے بعد بھی تسلیم کرتے رہے، اور ہر عرب اپنا ہو یا بیگانہ، مسلم ہو یا مشرک، ان خوبیوں کی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان خوبیوں کی ہمیشہ تعریف کرتا ہوا نظر آیا. وہ خوبیاں یہ تھی کہ وہ کہا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صادق الوعد بھی ہیں اور امین بھی ہیں، وعدہ کے سچے ہیں، قول و قرار کے پکے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ بڑے امانت دار ہیں، بڑے دیانت دار ہیں. غیروں نے بھی اس کا اعلان کیا کہ ایسی امانت اور ایسی صداقت جو ہم نے مدینے کے تاجدار محمد الرسول اللہ میں دیکھی ہے، وہ کائنات کی کسی ہستی میں نہیں دیکھی ہے. تو یہ لقب عربوں نے دیا تھا، صادق الوعد، امین. مشرکین مکہ نے دیا تھا، قریش نے دیا تھا. وہ لوگ جو آپ کی دشمنی میں بڑھ چڑھ کر تھے، انہوں نے آپ کو یہ ٹائٹل دیا تھا. اور عربوں کو یہ حضور کا یہ لقب اتنا پسند تھا اور اتنا پسند ہے کہ آج بھی آپ جالیوں پر نگاہ ڈالیں تو لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین. حضور کی مبارک جالیوں پر انہوں نے یہ دو ٹائٹل حضور کے لکھوائے ہیں کہ صادق الوعد اور امین ہیں. تو صادق کا یہ لقب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تھا. پھر ہم دیکھتے ہیں بعد میں تاریخ میں اور سیرت کی کتابوں میں کہ اور کوئی شخصیت، سچے تو تمام صحابہ سچے تھے، تمام اہل بیت سچے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صفت صداقت اور صادق کا لقب کچھ عرصے کے لیے گویا ہمیں کسی کے ذات کے ساتھ ٹائٹل کے طور پر نظر نہیں آتا. وقت آگے بڑھتا ہے اور ایک زمانہ وہ آتا ہے کہ علی زین العابدین کے پوتے حضرت جعفر کو دیکھ کر عربوں کو مدینے والے کی وہ پرانی صفت یاد آ جاتی ہے، اور عرب کہتے ہیں کہ زین العابدین کا یہ پوتا صرف جعفر نہیں ہے بلکہ جعفر صادق ہے. اس میں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی صفت صداقت کی شان پورے طور سے ہمیں نظر آتی ہے. تو پھر امام جعفر صادق کے ساتھ ہمیں یہ لقب نظر آتا ہے، اور لقب کیسا کہ آپ اسے نام ہی کہہ لیں. نام کا ایک حصہ ہے گویا کہ امام جعفر صادق نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ کے علم اور آپ کی صفات کا اپنے دور میں مظہر اتم تھے. کیا ذات تھی اور کیا شخصیت. علم ایسا کہ امام اعظم ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اور امام مالک، دو مذہب کے امام تو ڈائریکٹ حضرت امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں. چار مذہب ہیں اہل سنت والجماعت کے، شافعی، مالک، احمد، امام حنیف، چار باغ امامت پہ لاکھوں سلام. کیا امام ملا ہے ہمارا کہ ہر ذات پر لاکھوں سلام بھیج رہا ہے اور ہر ذات کا احترام ہمیں سکھا رہا ہے، صحابہ کرام کا احترام بھی سکھا رہا ہے، اہل بیت پاک کا احترام بھی سکھا رہا ہے، ائمہ اربعہ کا احترام بھی سکھا رہا ہے. اور خوش ہو جاؤ، امام نے تو یہاں تک کہا کہ ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. سنیو، اپنی قسمت پر ناز کرو. تاجدار علم و فن امام اہل سنت، تو چار باغ امامت پہ لاکھوں سلام. تو چار جو مذہب ہیں ان میں دو مذہب مالکی اور حنفی، ان دونوں کے امام تو براہ راست ڈائریکٹ حضرت امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں، اور باقی کے جو دو بچے وہ دونوں بھی بالواسطہ، کیونکہ باقی کے دونوں بھی حضرت امام اعظم کے شاگرد ہیں. حضرت امام شافعی امام محمد کے شاگرد ہیں، اور امام محمد امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. حضرت امام احمد بن حنبل یہ امام شافعی کے شاگرد ہیں، امام شافعی پھر امام محمد کے شاگرد ہیں، وہ امام اعظم کے شاگرد ہیں. یہ تو ائمہ اربعہ ہو گئے.
اگر محدثین کی جماعت پر نگاہ ڈالیں تو امام بخاری، امام مسلم اور امام ابو داؤد، یہ تینوں ہستیاں، یہ حضرت امام بخاری، امام مسلم اور امام ابو داؤد، یہ تینوں ہستیاں امام احمد کے شاگرد ہیں، اور امام احمد پھر امام شافعی کے شاگرد، وہ امام محمد کے پھر امام اعظم تک بات جاتی ہے۔ امام نسائی امام ابو داؤد کے شاگرد ہیں، ابن ماجہ یہ شاگرد ہیں حضرت امام ابو بکر بن ابی شیبہ کے، اور وہ شاگرد ہیں حضرت عبداللہ بن مبارک کے، اور حضرت عبداللہ بن مبارک شاگرد ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ جو امام الائمہ ہیں، اماموں کا امام ہے، کاشف الغمہ ہے، سراج الامہ ہے، وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہمیں کسی کی چوکھٹ پر علم حاصل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو جعفر صادق کا دربار ہے، جعفر صادق کی بارگاہ ہے، اور صرف علم حاصل کرتے نظر نہیں آتے بلکہ یوں کہتے ہوئے نظر آتے ہیں لولا السنتان لہلک النعمان، کہ اگر وہ میری زندگی کے قیمتی 2 سال جو میں نے امام جعفر صادق کی بارگاہ میں گزارے، اگر وہ 2 سال مجھے نہ ملتے تو میری یہ شان نہ ہوتی، تو میں ضائع ہو جاتا۔ وہ دونوں سال میری زندگی کا قیمتی سرمایہ ہے، حساب عمر کا اتنا سا گوشوارہ ہے، تمہیں نکال کے دیکھا تو سب خسارہ ہے۔ وہ امام اعظم ابو حنیفہ حضرت امام الائمہ ہے، امام جعفر صادق کی بارگاہ میں یوں زانوئے تلمس طے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو کتنا عظیم الشان علم امام جعفر صادق کا، اور کیسے پوری امت نے اور تمام مذاہب نے ان کے علم سے فائدہ اٹھایا ہو، اور کیوں نہ ہو کہ آپ بیٹے تھے حضرت امام محمد باقر کے۔ امام محمد کا نام محمد ہے لیکن باقر لقب ہے۔ بقرہ عربی میں کہتے ہیں، باقر بنا ہے بقرہ سے، بقرہ کہتے ہیں کہ کسی چیز کو کھود کر دیکھنا، کسی چیز کو پھاڑ کر دیکھنا، اردو محاورے میں کہوں تو بات کی تہ تک پہنچنا۔ تو امام محمد کی شان یہ تھی کہ آپ کا علم بڑا محققانہ تھا، ہر بات میں، ہر علم میں آپ تحقیق کرتے، تدقیق کرتے، ایکیڈمک وے میں آپ ہر چیز میں ڈیپ نالج کے ساتھ اس کی جانکاری لیتے، اس لیے لوگوں نے آپ کو امام محمد باقر کہنا شروع کر دیا کہ محقق، مدقق، ہر بات کو تحقیق کے ساتھ سمجھنے والا اور بیان کرنے والا، اور جو کوئی روزہ رسول پر حاضر ہوتا، حج کرنے کے لیے مکۃ المکرمہ جاتا، وہ شخص ضرور امام باقر کی بارگاہ میں علم حاصل کرنے کے لیے بھی آتا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ علم امام باقر کا تھا، اور یہ کوئی علم صرف ظاہری علم نہیں، سطحی علم نہیں کہ کتابوں میں صرف پڑھ لیا ہے، اسے ہضم نہیں کر پائے ہیں، بلکہ پختہ علم کے مالک تھے۔ ایسا ویسا جیسا تیسا علم نہیں تھا، بلکہ بہت ہی پختہ علم تھا، تحقیق والا علم تھا۔ تبھی تو امام اہل سنت نے جب علم مانگا تو یوں عرض کیا، علم حق دے باقر علم ہدا کے واسطے۔ مالک علم دینا، ہدایت دینا تو ائمہ اہل بیت جیسی ہدایت دینا، علم دینا تو اہل بیت پاک کے علم سے حصہ دینا، کیونکہ اہل بیت پاک کا علم اور ان کے اخلاق، یہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی امت کو اس دور میں بہت زیادہ سخت ضرورت لاحق ہے۔ اہل بیت پاک کے اخلاق اور ان کا علم، کیا علم تھا اور کیا دین کی سمجھ تھی۔ اللہ اکبر۔ تبھی تو اقبال نے کہا تھا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ۔ فرمایا کہ اقبال کہتے ہیں کہ اقبال نے بیرسٹری یورپ میں کی، انگلینڈ کی یونیورسٹیز میں پڑھائی کی، پروفیسر آرنولڈ جیسے لوگوں سے اس نے سیکھا۔ اقبال کہتا ہے کہ میں یورپ گیا، وہاں کی درسگاہ، وہاں کی یونیورسٹی، وہاں کے کالجز میں نے تعلیم حاصل کی، لیکن میں امپریس نہیں ہو پایا، خیرہ نہ کر سکا، میری آنکھیں چندیاں نہ گئیں، میں امپریس نہیں ہوا، میں مرعوب نہیں ہوا،
میں متاثر نہیں ہوا ان کا نالج اور ان کی تحقیق اور ان کی ریسرچ دیکھ کر. اے اقبال، ہمارا بچہ تو 10ویں 12ویں اگر انگلش میڈیم سے کر لے تو سکھانے لگ جاتا ہے ہم کو بھی. آپ نے وہاں بیرسٹری کی، بڑے بڑے پروفیسرز کے پاس پڑھا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے امپریس نہیں ہوئے. کیوں نہ ہوئے؟ تو اقبال جواب دیتے ہیں کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. فرمایا میں نے اپنی آنکھ میں مدینے کی خاک کا سرما لگایا ہے، تو مجھے علم اگر کوئی جچا تو علم نبوت اور علم علی جچا ہے، باقی کوئی علم نہیں جچا، باقی کسی اور علم سے میں متاثر نہیں ہوا. اللہ اکبر. تو یہی علم. اور پھر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات میں تو ہمیں دونوں علم کا سنگم نظر آتا ہے. علم اہل بیت کے بھی آپ وارث ہیں اور علوم صحابہ کے بھی آپ وارث ہیں کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں افضل ترین صحابی رسول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، سالار صحابہ، وہ پہلا خلیفہ، سرکار کا پیارا صدیق ہمارا. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حضرت ام فروہ، یہ حضرت ام فروہ بیٹی ہیں حضرت قاسم بن محمد بن ابو بکر کی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے حضرت قاسم، اور حضرت قاسم ان 7 فقہائے مدینہ میں سے ہے کہ تمام شہر مدینہ کے علماء کا علم ان 7 کے پاس مانا جاتا تھا، ان کے پاس ریاست علم مانی جاتی تھی، یہ علوم کا مرکز تھے. ان 7 بڑے مفتیوں میں ایک نام حضرت قاسم کا ہے، اور حضرت قاسم کی بیٹی حضرت ام فروہ جو والدہ ہیں حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی. اور یہیں سے ہمیں صحابہ کرام اور اہل بیت کا آپس میں پیار محبت اور ادب اور احترام اور ان کا آپس میں رشتہ بھی نظر آتا ہے. اور حضرت ام فروہ کی جو والدہ ہیں ان کا بھی نام ہے حضرت اسما بنت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. گویا آپ ایک مرتبہ نہیں بلکہ امام جعفر 2 مرتبہ صدیقی ہیں. آپ کی ذات میں اور آپ کی رگو پے میں حیدر کرار کی شجاعت بھی نظر آتی ہے اور سیدنا صدیق اکبر کی فداکاری بھی نظر آتی ہے. علم مولائے کائنات باب مدینۃ العلم کے علم کے وارث بھی آپ کی ذات ہے، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے علم کا وارث بھی آپ کی ذات ہے. دونوں کے علوم کا سنگم آپ کی ذات میں نظر آتا ہے. اس لیے تو علوم اسلامیہ میں بلکہ علوم اسلامیہ کیا دیگر علوم میں بھی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک اتھارٹی کی حیثیت حاصل ہے. علوم دین میں آپ نے سماعت فرمایا کہ تمام بڑے بڑے ائمہ براہ راست یا بالواسطہ امام جعفر صادق کے شاگرد نظر آتے ہیں. اور علوم دنیاویہ کیمسٹری میں جابر بن حیان بہت بڑا نام ہے، اور ابھی یورپ کے لوگ جابر بن حیان پہ لکھ رہے ہیں کہ وہ کیمسٹری علم الکیمیا کا اتنا بڑا ماہر تھا، اس نے بھی علم الکیمیا حضرت امام جعفر صادق کی بارگاہ سے سیکھا تھا. علم الکونیات یعنی کائنات کا علم، کائنات میں غور و فکر کرنے کا علم. قرآن مجید نے ہمیں بار بار یہ حکم دیا کہ ہم کائنات میں غور و فکر کریں، اور یہ علم اب بالکل ناپید سمجھ لیجئے. قرآن نے 1000 سے زائد نشانیاں اپنی بتائی کہ دن کے آنے جانے میں، سورج کے غروب ہونے اور طلوع ہونے میں، بارشیں برسنے میں، ان تمام چیزوں میں ہم نے اپنی قدرت کی عظیم نشانیاں رکھی ہوئی ہیں. اے لوگوں اسے دیکھو اور عبرت حاصل کرو، سبق حاصل کرو. لیکن ہم اسے نہیں دیکھتے، ہمیں اپنی اسکرین سے وقت نہیں ملتا، ہمیں اپنے موبائل سے وقت نہیں ملتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی اس عظیم کائنات میں غور و فکر کریں. علم الکونیات پر آپ نے توجہ دلائی. اقبال نے کہا تھا کہ گلزار ہست و بود نہ بیگانہ وار دیکھ. کہا یہ جو کائنات ہے اس کو یوں ہی نہ دیکھو کہ سورج غروب ہو رہا ہے، سورج نکل رہا ہے، یہ کھیت ہے، یہ دریا ہے. نہیں،
کہا اسے غور و فکر کی آنکھ سے دیکھو. غور و فکر کی آنکھ سے دیکھیں گے تو کیا ملے گا؟ کہا گلزار ہست و بود نہ بیگانہ وار دیکھ، ہے دیکھنے کی چیز اسے بار بار دیکھ، اور کھولی ہے ذوق دید نے آنکھیں تیری اگر، ہر رہ گزر میں نقشے کفے پائے یار دیکھ. کہا اگر غور و فکر کے ساتھ دیکھو گے تو اس مخلوق میں تمہیں خالق کی تجلیاں نظر آئے گی. اسی مخلوق کی مشاہدے سے تمہیں رب کی ذات کا ادراک ملے گا، رب کی ذات کا عرفان ملے گا. تو علم الکونیات یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں سکھایا کہ اس کائنات میں غور و فکر کرو، اس کائنات کی ہر چیز کو اس نگاہ سے دیکھو کہ سبحان اللہ میرے خالق اور میرے مالک نے کتنی بہترین مخلوق بنائی ہے. دریا کو دیکھو، زمین و آسمان، نیچر، فطرت کے مظاہر کو دیکھو، کیونکہ اسلام دین فطرت ہے، اور جو فطرت سے جتنا زیادہ قریب ہوگا، جتنا نزدیک ہوگا، اتنا زیادہ اسے اسلام سمجھ میں آئے گا، اتنا زیادہ اسے دین کا ادراک ہوگا. حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہ، محدث عراق کہا جاتا ہے، آپ کو واعظ کوفہ کہا جاتا ہے، کہتے ہیں ایک مرتبہ میں حضرت امام جعفر صادق کی بارگاہ میں حاضر ہوا. کیا دیکھتا ہوں کہ خاموشی طاری ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، وقار اور ہیبت اور دبدبے کے ساتھ جو آپ کا شیوا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا تھا. کہا میں بھی جا کے چپکے سے بیٹھ گیا. کئی دیر تک خاموشی طاری رہی، کچھ زبان سے ایک حرف نہیں نکالتے. میں نے عرض کیا حضور جب تک آپ سے کچھ سن نہ لوں گا یہاں سے ہٹنے والا نہیں ہوں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں، ایک بات بتاتا ہوں، اور زیادہ بولنا اے سفیان بھلائی کی بات نہیں ہے. کہا زیادہ نہیں بولنا چاہیے، میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں. سفیان ثوری کہتے میں نے عرض کیا کہ عطا ہو، یہ محدث عراق ہیں، واعظ کوفہ ہیں، اپنے وقت کے عظیم عالم دین ہیں، لیکن امام جعفر صادق کی بارگاہ میں کچھ کلمات سننے کے لیے بےتاب ہیں. امام جعفر صادق نے کہا کہ سفیان جب تمہیں یہ خواہش ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر جن نعمتوں کا اکرام کیا ہے، جو نعمتیں عطا کی ہیں، وہ نعمتیں ہمیشہ رہیں، اس کی بقا چاہتے ہو، اس کا دوام چاہتے ہو، تم یہ نہیں چاہتے کہ وہ نعمتیں تم سے چھن جائے. بھائی کون چاہتا ہے کہ میری نعمت مجھ سے چھن جائے؟ تو کہا کہ اگر تم اپنی نعمتوں کی بقا اور دوام چاہتے ہو، ان کی زندگی بڑھانا چاہتے ہو، تو کثرت کے ساتھ خدا کا حمد اور شکر ادا کیا کرو. حمد و شکر ادا کیا کرو، زبان سے بھی اور عمل سے بھی اس کے شکر گزار بن کر رہو، کیونکہ اس کا وعدہ ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر گزار بنے رہے تو میں تمہیں مزید نعمتیں عطا کروں گا. بھئی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بیٹے صحیح سلامت رہیں، تندرست رہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا مال، وہ تو سب سے پہلے چاہتے ہیں کہ اس پر کسی کی بری نظر نہ لگ جائے. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عزت برقرار رہے، تو اس پر ہمیں خدا کا حمد و شکر ادا کرنا ہے. مینشن کر کے مالک میں اپنے بیٹے جیسی نعمت پر تیرا شکر ادا کرتا ہوں، بیٹی جیسی نعمت پر جو تو نے عطا کی تیرا شکر ادا کرتا ہوں، مال جو تو نے عطا کیا اس پر تیرا شکر ادا کرتا ہوں. کیا قیمتی بات. فرمایا کہ اگر نعمتیں ہمیشہ تمہارے ساتھ لگی رہیں تو خدا کا شکر ادا کیا کرو. اور کہا کہ جب تم یہ محسوس کرو کہ نعمتوں کے ملنے میں دیری ہو رہی ہے یا رزق میں تنگی، کمی اور دشواری ہو رہی ہے، تو کثرت سے استغفار کیا کرو، استغفر اللہ پڑھا کرو، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرو، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا، اگر تم نے یہ کیا تو وہ تم پر موسلا دھار بارش بھیجے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہیں مال بھی عطا فرمائے گا اور بیٹے بھی عطا فرمائے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہارے لیے باغات بسائے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے نہریں جاری فرمائے گا. استغفار کرو. دیکھیں کس طریقے سے علم
اور قرآن کے ساتھ ربط ہے حضرت امام جعفر صادق کا. تو فرمایا کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ روزی میں، رزق میں تنگی، کمی اور دشواری ہونے لگتی ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے، لیکن اپنے گناہوں کی طرف اور اپنی کمیوں کی طرف انسان کی توجہ نہیں جاتی. تو امام جعفر صادق نے اس اہم بات کی طرف توجہ دلائی کہ جب کبھی اس طرح کی پریشانیاں ہوں تو کثرت کے ساتھ استغفار کیا کرو، رب تبارک و تعالی رحمتوں، روزی روزگار کے دروازے تم پر کشادگی کے ساتھ کھول دے گا. اور فرمایا کہ جب تمہیں کسی، ایک اور ہمارے لیے ضروری بات، کہ جب تمہیں کسی بادشاہ، پاورفل انسان، طاقتور لوگوں سے ڈر لگے، یا تمہیں یہ محسوس ہو کہ ان کی طرف سے ہمیں تکلیف پہنچ جائے گی، تو کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو. کتنا بھی پاورفل رہے، کوئی کتنا بھی طاقتور رہے، تمہارے لا حول ولا قوت الا باللہ کے سامنے اس کی طاقت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ یہ کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ کشادگی کی چابی ہے، اور جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور جنت کے خزانوں کا پتہ تمہیں صرف امام جعفر صادق دے سکتا ہے. فرمایا اگر تم اس کلمہ کو پڑھ لو گے تو تمہاری تمام مصیبتوں اور ہر طاقت کے سامنے یہ کلمہ ڈھال بن کر کھڑا ہو جائے گا. حضرت سفیان ثوری نے جب یہ باتیں سنی، وہ تو علم کے قدرداں تھے، حکمت کو جاننے والے تھے. ہم اور آپ تو سن کے ایک کان سے سنی دوسرے کان سے نکال دی، لیکن حضرت سفیان ثوری نے ہاتھ جوڑ لیے، کہا حضور آپ نے 3 باتیں ارشاد فرمائی ہیں، اور 3 باتیں ایسی ہیں کہ سفیان کی زندگی کی کامیابی کے لیے یہ 3 باتیں کافی ہیں. امام جعفر صادق نے فرمایا صحیح کہہ رہے ہو، اگر تم نے ان 3 باتوں کو اپنا لیا تو ہمیشہ فائدے میں رہو گے، ہمیشہ نفع میں رہو گے. تو یہ علم ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور یہ علم اہل بیت ہے جس کا ایک وافر حصہ آپ کو اپنے والد گرامی سے ملا، علوم صحابہ سے جو آپ کو حصہ ملا، اور کیسی قیمتی اور انمول باتیں. اللہ اکبر. تبھی تو امام مالک کی زبانی، آخری بات عرض کر دوں، امام مالک کی زبانی سنیے کہ وہ امام جعفر صادق کے بارے میں کیا ان کا کہنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں ایک زمانے تک حضرت امام جعفر صادق کی بارگاہ میں آتا جاتا رہا، ان سے سیکھنے کے لیے جاتا، ان سے کچھ حاصل کرنے کے لیے جاتا. تو امام جعفر صادق کے پاس میں جب جب گیا ہوں تو میں نے انہیں مسکراتے ہوئے پایا ہے. اور کیوں نہ ہو کہ مسکرانا یہ سنت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے. کہا میں نے جب جب انہیں دیکھا تب مسکراتے ہوئے پایا، اور جب حضور کا نام آ جاتا، حضور کی بات آ جاتی، تو پھر چہرے کا رنگ بدل جاتا، چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا، اور ایک الگ کیفیت میں چلے جاتے اور درود پڑھنا شروع کر دیا کرتے تھے. یہ عشق مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم تھا آپ کا. اور فرماتے ہیں امام مالک کہ میں نے انہیں 3 ہی حالتوں میں دیکھا، ان 3 حالتوں کے سوا کسی اور حالت میں نہیں دیکھا. امام جعفر صادق بھی مدینہ میں رہتے ہیں، امام مالک بھی مدینہ میں رہتے تھے. بھئی آپ زندگی میں ہزاروں بار ایک انسان سے 1000 طریقے سے ملاقات ہوگی، کبھی کسی وقت چلے گئے، کبھی کسی وقت چلے گئے، کبھی کس حال میں دیکھ لیا، کبھی کس حال میں. امام مالک جیسا امام کہتا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق کو 3 حالتوں کے سوا نہیں دیکھا. یا تو میں نے انہیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، یا انہیں روزے کی حالت میں دیکھا ہے، یا قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. ان 3 انداز کے علاوہ اور کوئی انداز مجھے جعفر صادق کے یاد نہیں ہے. کہا جب بھی دیکھا یا تو قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، یا نماز ادا کر رہے ہیں، یا پھر انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے. اور کہتے ہیں جب بھی میں جاتا، حالانکہ سیکھنے کے لیے جاتے تھے امام مالک، روایت لینے کے لیے جاتے تھے، فرمایا جب بھی مجھے دیکھتے، علماء کا ادب و احترام کیسے سکھایا. فرمایا جب بھی مجھے دیکھتے اپنا تکیہ اپنے نیچے سے نکال دیتے اور میری طرف بڑھا کر میرے نیچے تکیہ رکھ دیا کرتے تھے. اللہ اکبر. یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار ہے، آپ کی شخصیت ہے. آپ نے فرمایا کہ عجبت لمن خاف، کہتے ہیں مجھے تعجب ہوتا ہے اس انسان پر
کہ جو خوف اور دہشت میں مبتلا ہو گیا، مسلمان ہو کر ڈر گیا، جس کو کسی نے اپنے رعب اور دبدبے میں لے لیا اور وہ ڈر گیا، وہ جھجک گیا، کیا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں پڑھا ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمیں کافی ہے؟ اور کیا ہی بہترین کارساز ہے وہ، کیا ہی بہترین وکیل ہے وہ۔ کہا کہ جس کے پاس اللہ ہے اسے پھر کسی چیز کا خوف رکھنے کی کیا ضرورت ہے۔ امام جعفر صادق، کیا قیمتی بات ہے۔ دیکھیں، آپ میں سے اکثر لوگ کھیتی باڑی سے وابستہ ہیں، تو پانی کا جو کنواں، اس کے سوتے، نیچے سے پانی جہاں سے نکلتا ہے، وہ سوتے جتنے زوردار ہوں، جتنے طاقتور ہوں، اتنا ہی آپ جتنا پانی کنویں سے نکالتے جاؤ گے اتنا ہی تیزی سے کنویں کا پانی بڑھتا چلا جائے گا، کیونکہ نیچے اس کا جو سوتا ہے وہ زوردار ہے۔ اگر آگ بہت زور و شور سے بھڑک رہی ہے تو اس میں آپ گیلی لکڑی بھی ڈال دیجئے تو گیلی لکڑی کو بھی وہ جلا کر اور طاقتور بن جائے گی، کیونکہ اندر سے مضبوط ہے۔ تو جس کا اندر اس یقین سے مضبوط ہو کہ میرے ساتھ میرا اللہ ہے۔ امام جعفر صادق نے کہا کہ مجھے تعجب ہوتا ہے اس انسان پر کہ جو خوف اور دہشت سے گھبرا جاتا ہے۔ کیا تم نے نہ پڑھا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل؟ اور آگے رب نے فرمایا ہے فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ، کہ جو یہ کہہ اٹھتے ہیں وہ اللہ کی نعمتیں اور اس کا فضل لے کر لوٹتے ہیں، وہ ناکام نہیں ہوتے، وہ شکست کا منہ نہیں دیکھتے، بلکہ وہ اللہ کی نعمت اور اس کا فضل لے کر لوٹتے ہیں۔ اور لم یمسسہم سوء، اور انہیں کوئی گزند، کوئی تکلیف کوئی انسان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ کیا غم ہے جو ہو ساری خدائی بھی مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے۔ امام جعفر صادق کہتے ہیں مجھے تعجب ہے اس انسان پر کہ جو لوگوں کی سازشوں سے گھبرا جاتا ہے۔ کیا اس نے رب کا یہ فرمان نہیں پڑھا کہ افوضوا امری الی اللہ، کہ کہہ دو میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ ان اللہ بصیر بالعباد، بے شک اللہ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے، کیونکہ رب نے آگے فرمایا فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، تو اللہ ان کی چالوں سے، ان کے مکر و فریب سے اس انسان کی حفاظت فرما دیتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوتا ہے اس انسان پر کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس بات سے وہ غافل لیتا ہے، اور اسے غم اگر آ جائے، اسے ٹینشن آ جائے تو وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، پریشانی میں کا شکار ہو جاتا ہے۔ کیا اس نے رب کا یہ کلام، یہ آیت نہیں سنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین؟ کہ جو یہ کلمہ کہہ لیتا ہے، جو اس آیت کے دامن میں پناہ لیتا ہے، فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَقِبَهَا يَقُولُ، امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ کیونکہ اس کلمہ کے بعد میں نے اللہ کو فرماتے ہوئے سنا ہے، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، تو ہم نے یونس کی پکار کو سنا، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور ہم نے اسے غم سے نجات عطا فرمائی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ صرف حضرت یونس کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ خوش ہو جاؤ اسی طرح ہم تمام مومنوں کو بھی غم سے نجات عطا کریں گے۔ سبحان اللہ، یہ علم اہل بیت ہے۔ کیا فرمایا امام جعفر صادق نے؟ کہا کیونکہ میں نے اللہ کو اس کے بعد فرماتے ہوئے سنا۔ قرآن کو ایسے سنتے تھے، ایسے پڑھتے تھے امام جعفر صادق۔ ہم اور آپ قرآن کو کیسے پڑھتے ہیں؟ ہمیں لگتا ہے قاری قرآن قرآن پڑھ رہا ہے، اور معاف کیجئے گا سب سے کم دلچسپی سے لوگ قرآن کریم کی تلاوت سنتے ہیں۔ بعد سوچتے ہیں کہ جلدی سے ختم ہو تو اصل پروگرام شروع ہو۔ ارے اصل پروگرام ہی یہی تلاوت قرآن ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له، اسے کان کھول کر سنو، غور و فکر کے ساتھ سنو۔ امام جعفر صادق نے فرماتے ہیں گویا ہمیں یہ ذہن دے رہے ہیں کہ جب رب کا کلام پڑھا جائے یا تم قرآن مجید پڑھو تو ذہن میں یہ تصور باندھ لینا کہ تم رب کے کلام کو سن رہے ہو۔ آپ کیا فرماتے کہ میں نے رب کو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کو فرماتے ہوئے سنا، یعنی قرآن کو اس طریقے سے لو، قرآن کو اس طریقے سے سنو۔
تو یہ علم اہل بیت ہے. اور یہ اخلاق امام جعفر صادق کے اخلاق پر تو بات ہی نہیں ہو پائی. یہ آپ کا علم اور پھر اخلاق بھی امام جعفر صادق کی جو اسٹیٹمنٹ ہے آپ کے بارے میں، ان کا جو تبصرہ تھا، اس میں آپ نے سماعت فرمایا کہ کس طریقے سے امام جعفر صادق کی شخصیت علم، شریعت، طریقت، معرفت اور حقیقت کا حسین سنگم تھی، اور کس طریقے سے آپ کی ذات میں شرافت نسبی کے ساتھ علم بھی موجود تھا، اخلاق بھی موجود تھے، اور وہ خوشبو اور امام جعفر صادق اور اہل بیت پاک کی وہ تمام خوبیوں کی جھلک ہمیں آج بھی اہل بیت پاک کے امام جعفر صادق کی اولادوں میں نظر آتی ہے. شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، کسی میں رنگ علی اور کسی میں بوئے رسول. آج بھی جب ہم سادات کرام کو، اہل البیت کو، آل رسول کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ان کی ذات میں ان شخصیات کا عکس نظر آتا ہے، جھلک نظر آتی ہے، وہ روحانیت محسوس ہوتی ہے. اور اگر سادات کرام اپنے شرافت نسبی کے ساتھ علم کا بھی منبع ہوں تو پھر سونے پر سہاگا ہو جاتا ہے. اور ہمارے اور آپ کے سامنے آج جو شخصیت جلوہ گر ہے، پیر و مرشد حضور سید سعادت علی باپو قادری صاحب مدد ذلہ العالی، آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے علم سے بھی نوازا، اور علم بھی پختہ علم، آپ کے علم میں اور مسائل میں جو گہری نظر ہے. بہت کم لوگ جانتے ہوں گے اس بات کو. ہم تو 20 سال 22 سال سے وابستہ ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ حضور سید سعادت علی باپو صاحب قبلہ مدد ذلہ العالی صحیح معنوں میں ماہر رضویات ہیں. اعلیٰ حضرت کے کلام پر گہری نظر اور آپ کی کتابوں پر گہری نظر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ ساتھ احقاق حق اور ابطال باطل، حق بات بولنا اور ڈنکے کی چوٹ پر بولنا، اور صرف غریب مریدوں کے سامنے نہیں بلکہ ہر کسی کے سامنے بولنا، یہ حضرت کا خاصہ ہے. بھئی غریبوں کے سامنے تو ہم بھی کسی کو بھی لمبی لمبی سنا دیتے ہیں، حق بات بول دیتے ہیں، لیکن جب کسی کا اسٹیٹس ہائی ہو تو پھر ہم اپنے الفاظ میں اتار چڑھاؤ، لہجہ بدل جاتا ہے. لیکن حضور پیر و مرشد کی ذات وہ ذات ہے کہ آپ الحمدللہ احقاق حق اور ابطال باطل اور ہمیشہ اہل سنت والجماعت کے معمولات اور عقائد اور نظریات کی حفاظت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ہمیں اس سلسلے میں ہمیشہ سے اہل بیت پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا احترام سکھایا گیا. اور دادا پیر حضور سید ابراہیم شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو حضور کے والد گرامی ہیں، وہ اس زمانے میں 2008 میں جو حضرت نے کتاب والد گرامی کے تعلق سے، حضور دادا پیر رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے تصنیف فرمائی، اس میں آپ نے لکھا ہوا ایک کتاب موجود ہے 2008 میں، جب اتنے فتنے نہیں تھے، جب شیعیت اور رافضیت یہ جو مینڈک نظر آتے تب نہیں تھے، اتنے زور و شور سے نہیں تھے، بلکہ اس علاقے میں تو کچھ بھی نہیں تھے. تب اس میں لکھا ہوا تھا کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں سخت تنبیہ کرتا ہوں کہ ان کی ذات سے محبت اور عقیدت کا سلسلہ قائم رکھنا. تو اس میں لکھا ہے آپ نے اپنے والد گرامی کی تعلیمات بتاتے ہوئے کہ آپ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت و عظمت، ان کا علمی مقام وغیرہ بتاتے، صحابہ اور اہل بیت کسے کہتے ہیں اور ان سے عقیدت و محبت کیسی ہونی چاہیے یہ سکھاتے. تو کتاب بھی چھپی ہے 2008 میں، یہ تاریخی نام ہے ایک عاشق غوث. حضرت نے تاریخی نام نکالا ہے. اگر آپ اس کے نمبر نکالیں گے علم ابجد سے، جو علم امام جعفر صادق کا عطا کردہ ہے، اس سے آپ نمبر نکالیں گے تو 2008 کا سن نکل کر آئے گا. تو یہ تو چھپنے کا سال ہے. اب تعلیمات اس سے پہلے اس زمانے میں بتاتے، خاص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق تنبیہ کرتے کہ وہ صحابی رسول تھے، ان کے بارے میں کبھی برا بولنا نہیں، سوچنا بھی نہیں. اہل بیت پاک نے ہمیشہ ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر علاقے میں دین اسلام کی سرحدوں کی حفاظت کی ہے، سنیت کی حفاظت کی ہے.
عقیدہ اہل سنت کی حفاظت کی ہے، اور ہم اور آپ جب تک اہل بیت پاک سے وابستہ رہیں گے ہمارے عقیدے محفوظ رہیں گے۔ لیکن ہمیں جب اپنا پیر چننا ہے تو غور و فکر کے ساتھ چننا ہے، کیونکہ ہم پیر اس لیے چنتے ہیں کہ وہ ہمیں پکڑے اور مصطفیٰ کریم کی چوکھٹ پہ بٹھا دے۔ پیر ایسا ہونا چاہیے کہ جو ہمیں پکڑے اور اپنی چوکھٹ پر پوری زندگی بٹھا دے۔ ایسا پیر نہیں کہ جس کی نظر ہماری جیب پہ ہو، بلکہ جو ہمارا ہاتھ پکڑے، عقیدے کی حفاظت کرتے ہوئے، اعمال اور کردار اور اخلاق کو سنوارتے ہوئے ہمیں مدینے والے کی بارگاہ کا مسافر بنا دے۔ اور وہ ذات حضور سید سعادت علی بابا قبلہ قادری مدد اللہ العالی کی ہے۔ آپ نے ہمیشہ ہمیں صحابہ کرام، اہل بیت پاک، تمام سلسلوں کا احترام کرنا سکھایا۔ اللہ تبارک و تعالی حضور کے علم میں، عمل میں، اخلاق میں، صحت میں برکتیں، وسعت، کشادگی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سلسلہ قادریہ، سلسلہ تمام سلاسل کے جملہ مشائخ کے فیضان سے بہرہ ور فرمائے، مالا مال فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو مرتے دم تک اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر قائم و دائم رکھے۔ صحابہ کرام، اہل البیت کی محبتوں اور عظمتوں کے چراغ یوں ہی ہمارے دلوں میں اور صبح قیامت تک ہمارے آنے والی نسلوں کے دلوں میں جلائے رکھے۔ اب میں حضور مرشد گرامی سے عرض کروں گا کہ آپ کچھ کلمات سے ہمارے دلوں کو منور اور مجلہ فرمائیں، ہمارے ایمان کو تازگی بخشیں، روح کو بالیدگی بخشیں۔ نعرہ تکبیر و رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مسلک اعلی حضرت، سادات کرام، علماء اعظام، فیضان اہل بیت، حضور سید سعادت علی باپو صاحب قبلہ